بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لائسنس ٹو دل کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کی میزبان ارسلہ نور. جناب عالی ایک اور پوڈ کاسٹ اور ایک اور زبردست انفارمیٹیو سیشن جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ کریں گے. اور آج میں تھوڑی سیریس ہوں. کبھی کبھی سیریس بھی ہونا چاہیے. سیریس ہونے کی بھی اپنی بات ہوتی ہے, کیونکہ ہر وقت مسکراتے رہیں تو لوگ آپ کے دانت دیکھتے ہیں, دانت دیکھیں تو پھر ان کو دانتوں کے سارے مسائل پتہ چل جاتے ہیں. تو اس لیے کبھی کبھی اپنی مسکراہٹ کم بھی رکھ لینی چاہیے. آپ کہیں گے یہ مسکراہٹ اور یہ دانت یہ کیا سلسلہ ہے؟ یہ سلسلہ کچھ یوں ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈینٹل سرجن ڈاکٹر عمیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ مسکراتے ہیں؟ بالکل. آپ کو تو ڈر نہیں لگتا ہوگا, دانت آپ کے صاف رہتے ہوں گے. ہاں, کوشش کرتا ہوں. کوشش کرتے ہیں. اور جن لوگوں کے دانت صاف نہ ہو اور وہ مسکرا رہے ہوں, کتنا غصہ آتا ہے. اچھا نہیں لگتا. ان کی مسکراہٹ بھی نہیں اچھی لگتی ہے. ان کو مسکرانے کا کوئی حق نہیں ہے. بالکل. ویسے بہت سارے لوگوں کو مسکرانے کا حق نہیں ہے, لیکن ان کو تو بالکل ہی نہیں ہے جن کے دانت صاف نہیں ہیں. اینی ویز, اچھا آج کل ویسے تو دانتوں کے حوالے سے ایک لمبی لسٹ ہے, بہت سارے سوالات ہمارے پاس ہیں, لیکن ہمارے پاس ایک بڑا مسئلہ جو آج کل بہت زیادہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بین ہیں, جو نہیں کھانی پینی چاہیے, لیکن اس کے باوجود لوگ انہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. وہ اشیاء جن پر پابندی لگی ہوئی ہے, لیکن ان کے کھانے پینے سے جو دانتوں میں خطرناک حد تک بیماریاں آ رہی ہیں, پرابلمس آ رہی ہیں, میں چاہ رہی ہوں ذرا اس حوالے سے تھوڑا سا کچھ بتائیے آپ. دیکھیں, ہمارے معاشرے میں اگر پاکستان کی بات کروں, اسپیشلی کراچی کی, تو پورے پاکستان میں کراچی ہمارا آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا شہر ہے. 35 ملین کی پاپولیشن ہے, اور اس اتنی بڑی آبادی میں آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کی بات کر رہا ہوں کہ لوگ ان کنٹرول ہیں. ایک دفعہ ان کی لت لگ گئی کسی بھی نشے کی, جیسے سگریٹ ایک نشہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, سوری ٹو انٹرپٹ یو, یہ سگریٹ بھی دانتوں کو خراب کرتا ہے کیا؟ بالکل, بہت زیادہ خراب کرتا ہے. اوکے. سگریٹ اسموکنگ از دا بگیسٹ کاز آف اورل کینسر. او مائی گاڈ. اچھا. اور یہ جو ہمارے یہاں جو گٹکے کھاتے ہیں, پان کھاتے ہیں, اسپیشلی جو گٹکے کھاتے ہیں, مین پوری کھاتے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. اور جو یہ بہت گندی, پان بھی نقصان دہ ہے اس میں, لیکن اس سے زیادہ نقصان دہ پان میں یہ ہے کہ جو پان یوز کرتے ہیں, جیسے ایکسیسو یوز آف پان, وہ بھی آپ کی جو ہے نا اورل ہائجین کو خراب کرتی ہے. اور یہ آپ کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہے, یعنی کہ آپ کی انٹرنل جو آپ کی سب میوکس میمبرین ہوتی ہے اندر کی, اس کو خراب کرتی ہے. ایک بہت ہی کامن بیماری ہے ہمارے منہ کے اندر, جو بہت زیادہ تقریباً خاص طور پہ جو گٹکے ماوا وغیرہ استعمال کرتے ہیں ان کو ہوتی ہے, جو بہت زیادہ اسموکنگ کرتے ہیں. اس بیماری کو کہتے ہیں سب میوکس فائبروسس. سب میوکس فائبروسس از دا انیشیل اسٹیج آف اورل کینسر. Oh my God. اس میں آپ کی اندر کی اسکن آپ کی پوری چینج ہو جاتی ہے, وائٹ ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کے مسلس جو ہوتے ہیں, آپ کے اور انٹرنلی جو مسلس ہوتے ہیں, یہ سخت ہو جاتے ہیں, اسپیزم ہو جاتے ہیں, منہ لاک ہو جاتا ہے, منہ نہیں کھلتا. اور پھر یہ اسپریڈ یہ بینائن کنڈیشن میں ہوتا ہے, اور پھر کنورٹ ہو کے آپ کا میلگننٹ میں چلا جاتا ہے, کینسر میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ لوگ جسٹیفائی کرتے ہیں, کہتے ہیں اگر ہم نے پان کھایا ہے یا ہم نے سگریٹ پیا ہے, ایسی کوئی چیز لی ہے, تو ہم نے اس کے فوراً بعد ٹیتھ برش کر لیا, ہم نے دانت اپنے کلین کر لیے, تو پھر صحیح ہے؟ نہیں, وہ تو اپنی سیلف تسلی کے لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ اس طرح کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں, ٹوبیکو استعمال کر رہے ہیں, کھٹا چونے کا استعمال زیادہ ہے, پان چال یا مین پوری, تو اپنی سیلف سیٹسفیکشن کے لیے ہوتا ہے. لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اپنی منہ کی صحت کو خراب نہیں کر رہے ہیں, اپنی اوور آل ہیلتھ کو خراب کر رہے ہیں, اور اپنی لائف کو کم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, بزرگ خواتین جو ہوتی ہیں, نانیاں دادیاں, پر نانیاں پر دادیاں, وہ کہتی ہیں یہ جو پان میں چونا ہوتا ہے یہ تو دانتوں کے لیے بڑا اچھا ہے. صحیح بات ہے؟ دیکھیں, پان میں کیا ہوتا ہے کہ پان میں چونا اور کھٹا یہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ آپ کی ویسے تو دانتوں میں مطلب کیویٹیز نہیں ہونے دیتا, کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا, جو لوگ پان کھاتے ہیں, کھٹا چونا وغیرہ استعمال کرتے ہیں, تو ان کے دانتوں میں کیویٹیز تو ایسا سچ نہیں ہوتی ہیں, ڈینٹل کیریز کیویٹیز, کیونکہ منہ میں ان کا جو ہے نا مسلسل پان کھا رہے ہوتے ہیں, کھٹا چونا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, چھالیاں یوز کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ کچھ ہی عرصے میں, تھوڑے عرصے بعد دانتوں میں پاکٹنگ بننا اسٹارٹ ہو جاتی ہے, دانتوں میں جھیریاں ہو جاتی ہیں. اور جو پان چھالیاں کھاتے ہیں, ان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے, جب یہ کھانا کھاتے ہیں, اسپیشلی فائبر یعنی میٹ وغیرہ کھاتے ہیں, تو ان کے دانتوں میں کھانا پھنسنا شروع ہو جاتا ہے, اور دانت کھلنا شروع ہو جاتے ہیں, پاکٹنگ بڑھ جاتی ہے, دانتوں میں جھیریاں بڑھ جاتی ہیں. اور پھر یہ جھیریاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ ریسیجن آپ کی جنجائیول ریسیجن ہو جاتی ہے, مسوڑے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اور دانت بہت کم یعنی جلدی جو ہے دانت ہلنا شروع ہو جاتے ہیں. مسوڑوں کی صحت کے لیے بتائیے, آپ کے مسوڑوں کی صحت کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مسوڑوں صحت کے لیے وہی ہے کہ آپ اس طرح کی چیزیں اوائڈ کریں, صحت مند چیزیں کھائیں. ٹھیک ہے. اور اس میں کیلشیم کا استعمال کریں, وائٹامن ڈی کریں, ٹوتھ برشنگ پراپر کریں, فلورائڈ ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں, کلورہیکزیڈین ماؤتھ واش استعمال کریں. میرے خیال ہے ڈاکٹر صاحب صرف ڈائریکٹ دانتوں پہ کام کریں گے. کچھ لوگوں کا مسئلہ دانت تو ان کے بڑے مضبوط ہوتے ہیں, یا تو ایج فیکٹر ہے یا جو بھی ہے, لیکن مسوڑے کمزور ہو جاتے ہیں.
دیکھیں مسوڑوں کا میں بتاؤں آپ کو، مسوڑے اس لیے کمزور ہو جاتے ہیں کہ جب ایکسیسو پلاک اور کیلکولس جب ڈپازٹ ہو جاتا ہے مسوڑوں کے اندر بیٹھ جاتا ہے، تو وہ جو کیلکولس ٹاٹر جس کو ہم ٹاٹر کہتے ہیں وہ برشنگ سے صاف نہیں ہوتا. آپ جتنے بھی برشنگ کر لیں وہ مسوڑوں میں بیٹھتا رہے گا اور تقریباً اتنا ڈیپ میں چلا جائے گا کہ مسوڑے آپ کے بالکل پیک ہو جاتے ہیں اور بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے بیڈ بریتھ بھی آتی ہے تو آپ کی خراب. تو اس کے لیے اسکیلنگ کرائیں، ڈینٹسٹ کے پاس جائیں، ہر 6 مہینے بعد 1 سال بعد اسکیلنگ کرائیں تاکہ یہ آپ کی. اچھا جو بیڈ بریتھ کی آپ بات کریں، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ان کے دانت بڑے صاف ہیں، وہ 2-3 دفعہ دانت صاف بھی کرتے ہیں اور چمکدار بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آتی ہے تو اس کا منہ سے تعلق نہیں ہے، کچھ ڈائجسٹو سسٹم اگر جی بالکل آپ سے یہ کہہ رہی ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت اچھی برشنگ کرتے ہیں اور ان کی یہی شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے منہ سے پھر بھی اسمیل آتی ہے. دیکھیں اس میں 2-3 فیکٹر ہیں. ایک ڈائجسٹو سسٹم پیشنٹ کا صحیح نہیں ہے، اسٹمک اس کا خراب چل رہا ہے، تو اس میں سے کچھ گیس ایلیویٹ مطلب اوپر آتی ہیں جس کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی دانتوں کا مسئلہ یا اورل ہائیجین کا مسئلہ نہیں ہوتا. اگر آپ کے بیڈ بریتھ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ سب کچھ صحیح ہے، تو پھر تھوڑا اس طرف بھی سوچنا شروع کریں. تو ایک تو آپ کا اسٹمک پرابلم بھی ہوتا ہے، اس کی کچھ گیسز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے. کچھ پیشنٹ ڈائبیٹک ہوتے ہیں، تو ڈائبیٹک جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے منہ سے بھی اسمیل آتی ہے. تو یہ. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہی بات آ گئی، پلاک کیلکولس اگر صحیح سے صاف نہیں ہوگا، آپ کی کلیننگ صحیح نہیں ہوگی تو اسمیل آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا دانت کسی کا پکا دانت اور ینگ ایج میں 20-22-24 سال میں نکل گیا، ٹوٹ گیا کسی حادثے کے باعث، پھر وہ دانت لگواتے ہیں، وہ اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا اس کو کچھ الگ کیئر آپ لوگ بتاتے ہیں، اس کو زیادہ خیال رکھیں ہیں کیا؟ اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کی سلیکشن، ڈاکٹر کی سجیشن اور ٹریٹمنٹ پلان کے اوپر. اب ایک پیشنٹ ہے اس کا دانت لاس ہو گیا کسی بھی وجہ سے، ایکسیڈنٹ سے لاس ہو گیا، ٹراما ہو گیا، یا اس نے اپنے دانت کو مینٹین نہیں رکھا، کیویٹی ہوئی، اسٹرکچر ٹوٹ گیا، پھر روٹ رہ جاتی ہے. ہمارے یہاں زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ اتنی کیویٹیز ہوتی ہیں کہ لوگ دانت نکلوا لیتے ہیں پینفل کنڈیشن میں جا کے، اور پھر دانت کے اسٹرکچر ٹوٹ جاتے ہیں، انیمل ڈینٹن ٹوٹ جاتا ہے تو روٹ رہ جاتی ہے، اس کو نکالتے ہیں. ریپلیسمنٹ کے لیے سب سے بیسٹ دانت جو ہوتا ہے وہ ڈینٹل امپلانٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ڈینٹل امپلانٹ میں کیا کرتے ہیں کہ وہ لک لائک نیچرل تیتھ کی طرح ہی ہوتا ہے، کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں، سرجری کرتے ہیں، ہم بون کو اوپن کر کے ایک فکسر ڈالتے ہیں، یعنی کہ ایک اسکرو ڈالتے ہیں، اسکرو کے اوپر ہم ایک دانت کھڑا کرتے ہیں. لیکن امپلانٹ کا ایسا ہے کہ امپلانٹ بہت اچھا دانت ہے، انٹرنیشنلی ریکمینڈ ہے، لیکن ہر کوئی افورڈ نہیں کر پاتا. پھر ہم مہنگا ہے. اچھا ٹریٹمنٹ تو مہنگا ہے، میں یہ بات نہیں کر رہی ڈاکٹر صاحب، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ لانگ لاسٹنگ بھی ہے، سب سے بیسٹ بھی ہے، اور اس کے کوئی سائڈ افیکٹس نہیں، کوئی الگ سے آپ کو کیئر نہیں کرنی. نہیں، اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کی ہیلتھ، پیشنٹ کی ایج، پیشنٹ کی بون کی کنڈیشن، کہ اس کی بون کی کنڈیشن کیسی ہے، پیشنٹ کی ایج میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں، اس میں ہم اپنی انویسٹیگیشن کرتے ہیں، ایکس رے وغیرہ کراتے ہیں، او پی جی ایکس رے کراتے ہیں، اور بھی ہے سی بی ٹی وغیرہ. تو ڈپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کی کنڈیشن اور ہیلتھ کے اوپر. تو اس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اگر پیشنٹ کی ایج ہے، کم ہے یا ہیلدی ہے، اس کی بون اچھی ہے، تو ڈینٹل امپلانٹ از دا ویری گڈ آپشن. ڈینٹل امپلانٹ. سیکنڈ آپشن میں ہم آ جاتے ہیں کراؤن برج کے اوپر. اگر پیشنٹ ڈینٹل امپلانٹ افورڈ نہیں کر پاتا تو ہم اس کو کراؤن برج کا جو ہے مشورہ دیتے ہیں. اس میں کرتے ہیں کیا ہے کہ جو پیشنٹ کے مسنگ تیتھ ہوتے ہیں، اگر اس نے فکس دانت لگوانے ہیں تو مسنگ تیتھ کے ساتھ سپورٹنگ ہم کور دے کے کراؤن برج لگا دیتے ہیں. اس میں بھی ہمارے پاس آپشنس ہوتے ہیں، زرکونیم کے لگتے ہیں، پورسلین کے نارمل زیادہ تر لوگ لگواتے ہیں. تو پورسلین جو ہے اکنامیکل ہے، ٹھیک ہے، تقریباً کوئی 80% لوگ افورڈ کر لیتے ہیں. صحیح. لیکن زرکونیم تھوڑا سا ایکسپینسو ہے تو ہر کوئی افورڈ نہیں کر پاتا، لیکن زرکونیم کے دانت اچھے ہوتے ہیں، سب سے بیسٹ ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک ٹرینڈ بھی تو ہے نا فیشن سونے اور ہیرے کے دانت لگوانے کا، یا ہیرا لگوا لینا دانت میں، یا سونے کا دانت تو پراپر میں مجھے جانتی ہوں. جی بالکل. تو یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے؟ نہیں، یہ دیکھیں صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا. کچھ لوگ گولڈ کے بھی کور لگواتے ہیں، کراؤن لگواتے ہیں، کیونکہ آپ کی گوشت میں جا رہا ہے، مسوڑے میں جا رہا ہے، کوئی اس کی سائیڈ افیکٹس نہیں ہے. نہیں، یہ مسوڑے میں نہیں جاتا. بیسیکلی یہ کراؤن وغیرہ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کے جو کراؤن آپ کے دانتوں میں چڑھائے جاتے ہیں، آپ کے پراپر سائز لے کے، امپریشن لے کے چڑھائے جاتے ہیں، اور پراپر طریقے سے اس کی فٹنگ ہوتی ہے، اس کی پریپریشن ہوتی ہے، فٹنگ ہوتی ہے، فکسنگ ہوتی ہے. صحیح ہے. اور یہ جو لوگ جو ڈینٹسٹ جو ان ایکسپیرینس ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ پراپر طریقے سے نہیں لگاتے، کراؤن لگاتے ہیں، اٹھا ہوا رہ جاتا ہے، پیشنٹ دانت ملا نہیں پاتا، تو پھر پیشنٹ کے لیے پینفل ہو جاتا ہے. یا بہت زیادہ اس طریقے سے لگاتے ہیں کہ وہ بالکل گمس کو اریٹیٹ کرتا ہے، ہرٹ کرتا ہے. تو اس کی بھی ایک طریقہ ہے لگانے کا، پراپر ٹیکنیک سے لگایا جاتا ہے تاکہ وہ گمس کو اریٹیٹ نہ کرے اور پراپر مارجن کے ساتھ بیٹھے تاکہ کھانا نہ پھنسے، پانی نہ جائے. لیکن یہ ہے کہ گولڈ کا یہ ہے کہ شوقیہ ہی لوگ لگواتے ہیں، مطلب جو لوگ شوقین ہوتے ہیں
ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور مجھے پوچھنی ہے کیونکہ اب ریپ اپ کا وقت ہے. مجھے صرف یہ بتائیے آپ کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نہ بیڈ بریتھ آ رہا ہے اور نہ ویزیبل کوئی چیز نظر آ رہی ہے خطرناک کہ کوئی پلاک ایسا لگ گیا یا کچھ, تو ایک ہوتا ہے نا نظر آنے والی چیز, نہ ہی دانت میں درد ہو رہا ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی اندر ہی اندر کوئی معاملات ہو رہے ہوں, وہ بھی جا کے دکھا دیں؟ ویزیبل کچھ نہ ہو, پین بھی نہیں آ رہا کوئی, وہ بھی جا کے دکھا دیں ایسے ہی؟ دیکھیں اس میں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ ہے, اس کے منہ میں پلاک کیلکولس کچھ بھی نہیں ہے, اس کے منہ میں کیویٹیز نہیں ہے, ہاں پین بھی نہیں ہے کوئی, اور وہ ڈینٹسٹ کے پاس آیا, اس نے کہا کہ مجھے ڈیلی پین ہوتا ہے. اچھا پین تو ہے, کرونک پین ہے, ڈل پین ہے, مجھے ہو رہا ہے, مجھے یہاں ہو رہا ہے, مجھے ادھر ہو رہا ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے دانت میں کوئی کیویٹی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ویزیبل ہے جیسے آپ نے بات کری, پلاک کیلکولس کچھ بھی نہیں ہے. پھر ہم اس کی انویسٹیگیشن کی طرف جاتے ہیں, ایکس ریز کراتے ہیں, ہم اس کو او پی جی کراتے ہیں, پیریپیکل ایکس ریز ہوتے ہیں, ہم اس کے ایکس ریز کے ذریعے ڈائگنوز کرتے ہیں, یعنی اندرونی معاملات کو. اور پھر ہم وہ دانت کی کچھ دانت ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر صحیح نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی روٹ میں پرابلم ہوتی ہے دانت کی جڑوں میں, یہ بات, اس کے لیے پھر ہم ایکس ریز میں کر کے ڈائگنوز کرتے ہیں اور اسی حساب سے پھر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. صحیح. مطلب میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کبھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کسی کو خدا نخواستہ کہ ویزیبل پین بھی نہیں ہے, دکھ بھی نہیں رہا, لیکن اندر ہی اندر کوئی چیز, وہ نہیں کہتے جو جی خاموش قاتل اندر ہی اندر کچھ چیز, نہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, دکھا دیں جا کے. دیکھیں بعض دفعہ پیشنٹس کو جو ہے نا کچھ سسٹ وغیرہ بن جاتی ہیں روٹ کے اندر, اور وہ کرونک سسٹ اندر ہی اندر گروتھ کرتی رہتی ہے. بظاہر پیشنٹ کہتا ہے کہ مجھے درد, مجھے کچھ بھی نہیں ہے لیکن درد ہوتا ہے, اس دانت میں ہو رہا ہے, اس دانت میں ہو رہا ہے. تو پھر وہی بات آ گئی کہ ہم ایکس ریز کر کے, ٹھیک ہے, یعنی پین ضرور ہوگا, ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ایک الارمنگ سچویشن یہی ہے. اس کوز کو پکڑنے کے لیے, ٹیولوجی کو پکڑنے کے لیے, ڈائگنوز کرنے کے لیے ہم ایکس رے کرتے ہیں. ایکس رے کر کے ہم فائنڈنگ کو ڈھونڈتے ہیں اور پھر مسئلہ کا حل نکالتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ. اگین انفارمیٹیو سیشن آپ کے ساتھ رہا ہے, ہوپ ہمارے دیکھنے والوں کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا, اور اگین کچھ سیکھا ہے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش ضرور کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.